دوسرا، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، اور بھوک پیاس یہ صبر کا کام ہے، آسان کام تو نہیں ہے۔ بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، گھر میں راشن بھی موجود ہے، سارا کچھ ہے، پھر بھی بھوکے پیاسے رہنا کس کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری آپ کو جو پریکٹس دی ہے، جب آپ بھوکے رہیں گے نا پورا مہینہ، پورا مہینہ پیاسا رہیں گے، بھوکے رہیں گے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اس بھوک سے آپ کو لوگوں کی بھوک کا احساس ہوگا۔ دوسرے تقوی کی اس میں علامت یا پریکٹس یہ ہے کہ رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ بھائی جس طرح رمضان میں آپ بھوکے رہے ہو نا، آپ کو پتہ چل گیا یار بھوکے ہونا تو بڑی درد ہوتی ہے، معدہ درد ہو جاتا ہے، اٹھا نہیں جاتا، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو کر، بیچارہ کوئی شوگر کے مریض ہوں ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے، کوئی بی پی کا مریض ہو اس کو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے صدقے سے ہمیں لوگوں کا درد اور احساس کو محسوس کرنے کا موقع دیا ہے کہ جس طرح تمہیں درد ہوا نا، جس طرح تمہیں تکلیف ہوئی اور بھوکے رہے اور بڑا برداشت کرنا پڑا، تو اپنے ارد گرد ہمیشہ خیال رکھا کرو کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا رہ گیا ہو۔ رمضان کے علاوہ بات ہو رہی ہے، رمضان میں تو ہم خیال رکھتے ہی رکھتے ہیں، پورا سال اپنے ارد گرد اپنے پڑوسیوں کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی قسم، 3 بار آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون؟ آپ فرماتے ہیں جو خود تو کھانا کھا کے سو جائے اور اس کے پڑوسی ارد گرد کے لوگ، کوئی بھوکا سو گیا ہو، کسی گھر کھانا ہی نہ پکا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسلام نے درس دیا ہے ہمیں تقوی کا کہ بھائی، پیارا کا فرمایا کرتے تھے جب سالن پکایا کرو تو شوربہ زیادہ پکا لیا کرو، پانی زیادہ ڈالتا کہ شوربہ زیادہ بنے گا، محلے میں دیکھ لو کسی گھر سالن نہیں پکا، سالن بیچ دیا کرو۔ ہماری یہ بڑی پریکٹس عجیب ہی ہو گئی ہے۔ اسلام نے حکم تو دیا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، خبر گیری کیا کرو، کس کے گھر کھانا پکا ہے، کس کے گھر کھانا نہیں پکا، کون کیا کر رہا ہے، بیٹے۔ اب ہم خیال تو رکھتے ہیں، خبر گیری تو رکھتے ہیں اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے داروں کی، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جاسوسی کی جا سکے، اچھا اس گھر میں کیا ہو رہا ہے بھائی، اس گھر میں کیا ہوا پتہ چلے ذرا، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، ادھر سے آج آواز آ گئی ادھر سے، اس گھر میں خیر ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کی باتیں ادھر کی ادھر لگا سکیں، ادھر کی ادھر لگا سکیں۔ یہ حکم نہیں دیا تھا اسلام نے کہ لوگوں کی جاسوسی شروع کر دو، کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس گھر میں کون آ رہا ہے، کس گھر میں کون جا رہا ہے۔ اسلام نے حکم دیا تھا یہ خبر گیری رکھا کرو کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا۔ صبح سب نے ناشتہ کر لیا نا محلے میں، دوپہر کا کھانا سب نے کھا لیا ہے، شام کا کھانا سب نے کھا لیا ہے، تو میرا کہا خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ خود تو کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بیچارہ بھوکا بیٹھا ہو تو اس کو خبر ہی نہ ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جماعت کا جو تصور اسلام نے رکھا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیوں رکھا ہے کہ سارے مسجد میں آ کے جماعت کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ ایک دوسرے کی خبر گیری ہوتی رہے کہ بھائی خیریت ہے ساری، گھر میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے سارا، 5 وقت جب جمع ہوں گے، فجر ٹائم، ظہر ٹائم، عصر ٹائم، مغرب ٹائم، عشاء ٹائم، تو پتہ چلتا رہے گا کسی گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی، کوئی بیچارہ بھوکا تو نہیں بیٹھا ہوا، کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا۔ تو دوسری جو رمضان نے یا روزے نے ہمیں پریکٹس دی ہے تقوی کی، وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک مہینہ بھوکا رہتے ہیں نا تو ہمیں لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، بیچارہ کسی گھر میں ہو سکتا کھانا نہ پکا ہو۔ تو یہ بات